بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صرف ایک ہی دن میں اتنا کچھ ہو گیا، حیران کن ہے۔ معاملہ دھمکیوں کا تھا، دھمکیوں کے سائے میں وہ کچھ ہو گیا کہ حکومت ہل کے رہ گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے بس نظر آئے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ 18 جولائی کی رات کو جو خبریں آئیں، انہوں نے تو سارے دن کی خبروں کو بالکل ایسے لگا کہ جیسے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بڑی بڑی خبریں تھیں عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے نون لیگ کی نظر ثانی کی درخواست کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ حیران کن تھا۔ اور پھر اوپر سے وزیر دفاع جب بیچ میں آ گئے، خواجہ آصف نے جو باتیں کر دیں کہ جناب نظام لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے اور آئینی بحران آ رہا ہے، اتنے خوفزدہ، اتنے ڈر گئے ہیں اور کہیں جی لوگ تیار بیٹھے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت کو جوائن کرنے کے لیے۔ فچ نے بھی کہہ دیا ہے، پھر پابندی سے بھی پیچھے ہٹ گئے، تحریک انصاف پر پابندی سے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ حیران کن ہے۔ پہلی چیز ہم دیکھیں تو رات گئے خبر آئی کہ نون لیگ کی طرف سے جس طرح سے درخواست گئی نظر ثانی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر نمبر بھی لگ گیا۔ اچھا، نمبر لگ گیا، پھر اس کے بعد خود انہوں نے حکومت نے کمیٹی بنائی کہ 3 سینئر موسٹ ججز، چیف جسٹس اور اس کے بعد 2 سینئر موسٹ ججز، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرح سے کوئی بھی بینچ بنے گا، درخواست کس طرح لگے گی۔ اب اس پر جب نظر ثانی کا معاملہ آیا تو قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب، آنے والے چیف جسٹس، اور ان کے بعد سینئر موسٹ منیب اختر، یہ کمیٹی بھی موجود۔ اور خبر یہ آئی کہ میجورٹی سے، یعنی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے فیصلے کے مطابق انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا میجورٹی سے کہ جی یہ 2 مہینے کے بعد نظر ثانی کی درخواست جو لگے گی۔ وجہ یہ کہ ججز چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ فل کورٹ تھا، اس نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنا دیا، تحریک انصاف کے حق میں ان کو ملنی چاہیے، تو یہ بات ہو گئی۔ مگر صرف سلسلہ یہاں نہیں رکتا، بات یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب یہ معاملہ فوری طور پر لگانا چاہتے تھے۔ وہ قاضی فائزہ صاحب جنہوں نے بلہ چھیننے کا فیصلہ دیا جنوری میں، فروری میں نظر ثانی درخواست آ جاتی ہے، تب سے اب تک پینڈنگ ہے بلے کا نشان چھیننے کی درخواست نظر ثانی اب تک۔ اور جون میں قاضی فائزہ صاحب نے عدالت میں، بھری عدالت میں کہا اچھا نظر ثانی درخواست آئی ہوئی ہے بلہ چھیننے کے حوالے سے کہ جی بلہ چھینا گیا تھا تو اس پر نظر ثانی ہے، دوبارہ اس کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں، حامد خان صاحب ملتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں، تو ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ نون لیگ کی درخواست آئی نظر ثانی کی کہ مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کا حق بنتی تھیں اور سپریم کورٹ نے، فل کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا، تو اب یہ ہمیں جو چھینا ہوا مال تھا، لوٹا ہوا مال، یہ ہمیں واپس کیا جائے، یہ نظر ثانی، اور وہ فوری طور پر لگنے جا رہی تھی۔ اچھا نہیں لگی تو اب میاں نواز شریف کے حوالے سے خبر آ گئی، وہ جی مشاورت کا فیصلہ کر لیا انہوں نے، خواجہ آصف میدان میں آ گئے، ادھر انٹرویو ادھر انٹرویو، اور کہ جی آئینی بحران ہے، اس میں عدلیہ جی شامل ہے۔ پھر بے بسی کا اظہار کر دیا کہ جی عمران خان تو امریکہ کے خلاف باتیں کرتا تھا، پورا امریکہ اور اس کے ادارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو خود کہتے تھے وینٹیلیٹر پر ہیں، اور آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو، یعنی جہاں ان کے معنی میں نمائندگان ہیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کی 99% جو میجورٹی ہے جو وہاں پر اس وقت موجود تھے، 367 اور شاید دوسری طرف 7 تھے صرف، انہوں نے قرارداد پاس کی کہ جی یہ پاکستان میں الیکشن ریگنگ ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ اب وہی خواجہ آصف تو ان کو کہتے تھے کہ جی عمران خان نے امریکہ کو ناراض کر دیا، انہوں نے فلاں ملک کو ناراض کر دیا، فلاں کو ناراض کر دیا، اس ملک کو ناراض کر دیا۔ آج کہہ رہے ہیں وہی ملک عمران خان کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ارے کمال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اپنی عزت کرتا ہے، اپنی عزت کروانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ جب آپ آگے لیٹ جائیں گے تو پھر کون آپ کی عزت کرے گا؟ ایک تو یہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور یہ نون لیگ کے لیے دھچکا کہ نظر ثانی درخواست اب 2 مہینے کے لیے چلی گئی ہے۔ دوسری واردات دیکھیے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اکتوبر تک جو ہے وہ معاملہ دوبارہ کھل سکتا ہے، یہ الیکشن سارے فارغ ہو سکتے ہیں، اکتوبر کا کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اکتوبر کی بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اکتوبر میں قاضی صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے اس وجہ سے کہ اس کے بعد ساری چوری کھل جائے گی؟ یہ ڈر ہے؟ بھائی اگر آپ نے ریگنگ نہیں کی، اگر آپ کے پاس فارم 45 صحیح موجود ہیں تو دے دیں، معاملہ ختم ہو، یہ دم استحکام ہی ختم ہو جائے۔ آپ کبھی ٹریبونل بناتے ہیں، کبھی روکتے ہیں، فلاں جج اس کو دھمکاؤ، یہ کیس نہ کھولنا، یہ حلقہ نہ کھولنا۔ بھئی آپ لے آئیں فارم 45، ختم ہو جائے کہانی، جنرل لے آئیں، الیکشن کمیشن بھی آئیں بائیں شائیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تاکہ ملک آگے بڑھے؟ نہیں، جب چوری کی ہے تو اب وہ چوری کا مال چھپانا ہے، اور اگر کوئی جج آزادی سے کوئی فیصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو دھمکانا ہے۔ اب یہ دھمکیاں چل رہی تھیں، مگر وہ دن کا آغاز جس طرح سے ہوا، جناب ایک طرف سنم جاوید کو رہائی کے لیے میاں گلستان اورنگزیب نے فیصلہ دے دیا، ساتھ ہی سردار اسحاق
جسٹس زرداری صاحب، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جی یہ تو عمران خان کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ملاقاتوں میں کبھی شیشہ لگانا، کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ سکین ہو رہے ہیں، ملاقاتوں پہ قدغنے ہیں، ان کا توہین عدالت کی کارروائی کر دیں گے، یہ جیلر جو ہے لکھ کر ہر ایک چیز دے، یہ سب ہو گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے زبیدہ جلال، انہوں نے بھی تیسری گواہی تھی، وہ بھی فارغ، اس سے پہلے اعظم خان، اس سے پہلے پرویز کھٹر نے تو وہ کچھ کر دیا کہ نیب کہتا ہے کہ یہ منحرف ہو گیا یہ گواہ، تو وہ کہانی بدل دی، انہوں نے کہا جی میرا یہ والا بیان مانا جائے، پچھلا نہ مانا جائے، مجھے تو سارا کچھ انویسٹیگیشن آفیسر نے بتا دیا۔ وہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس، وہ فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سب ایک دن میں سارا کچھ ہوا، آغاز دھمکیوں سے ہوا، یہ کر دیں گے، ایمرجنسی لگ جائے گی، پابندی لگنے جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں وہ تو یہ پری میچور، ہم نے وقت سے پہلے کہہ دیا پابندی کا، ہمیں مشاورت کرنی چاہیے تھی، مشاورت کرنی چاہیے تھی، معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا پابندی، اور رات کو آ کے دی مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ کس نے کہا تھا کہ عطا تارڑ سے یہ کروا دیں کام؟ اور اب عطا تارڑ کہاں ہیں؟ منہ چھپاتے پھریں گے، ان کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ اب کوئی ان کی بات مانے گا کہ جی آپ تو وزیر اطلاعات صاحب آ کے ایسی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، یہ پابندی کا فیصلہ ہو گیا، ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نظر نہیں آتے اور نکل لیتے ہیں پتلی گلی سے۔ خواجہ آصف صاحب آتے ہیں، وہ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لوگ تیار بیٹھے ہیں، دیکھیں نا ہم ہر حد تک جائیں گے حکومت کا دفاع کرنے کے لیے، نہیں جانے دیں گے، ہر حد تک جائیں گے۔ ہر حد کا مطلب ہے کہ جس کو دھمکائیں گے، جو کریں گے، ججز بیچ میں نہ آئے، فلاں نہ کریں، ہم بس یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ عجیب المیہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، پہلے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ججز جو ہیں وہ غیر آئینی اقدامات کے خلاف ڈٹ جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں، یہ ان کی خواہش ہوتی تھی اس وقت۔ جناب ان کو بڑے اچھے لگتے تھے جسٹس افتخار چودھری اور یہ اور وہ۔ آج اگر کوئی جج آزاد بنش ہوتا ہے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ نواز شریف صاحب کو برا لگتا ہے۔ نواز شریف صاحب چونکہ ڈیل کرتے ہیں اور جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے ہمیں کوئی چھیڑے نہ، کوئی بھی، ہم جو مرضی کرتے رہیں، اقتدار جیسے بھی مل گیا۔ ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ آئے ہیں، جس طرح بیٹھے ہیں، اب کہتے ہیں کوئی ہم سے چھینے نہ، بس ہم آ گئے ہیں۔ اس کا بہانہ بناتے ہیں ہم سے تو بڑے مشکل فیصلے لیے گئے، اب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جناب اب کہانی ہے۔ اور خبر سن لیجئے، حال یہ ہے کہ اب تو جس طرح سے تیسرے نمبر سے لایا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، عالیہ نیلم صاحبہ کو، اور یہ سوچو کہ ظاہر ہے کہ وہ ذرا بہتر ہو جائیں گی، جو سینئر موسٹ ہیں ان کو نہیں لگاتے، پتہ نہیں وہ ایک بن جائے گا، سب کو بتائیں کہ پک اینڈ چوز ہم نے کیا ہے تو آپ بھی ہمیں سرو کریں، تو اس طرح کریں گے۔ وہاں بھی کہانی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ جو مشاورت ہوئی ہے اس میں وہ بھی اب تک خبر یہ ہے کہ ڈٹ گئی ہیں، اور یہ کہ جس طرح کے الیکشن کمیشن جج چاہ رہا ہے وہ نہیں، اور اگر وہاں بھی آزاد جج لگ جاتے ہیں تو پھر وہاں بھی معاملہ گول ہو سکتا ہے۔ یہی ان کو ٹینشن ہے کہ اکتوبر تک ہمیں گارنٹی تھی، وہ گارنٹی کس کی تھی؟ کیا آپ قاضی فیصل کی بات کر رہے ہیں جن کے حوالے سے آپ خود کہتے تھے کہ وہ آئیں گے تو الیکشن ہوں گے، امرتا بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کروائیں گے؟ یعنی ان کی نیت ہی غلط تھی۔ اب یہ اس کا بھگت رہے ہیں کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کر آئے کہ جی وہ صرف ایک جج نہیں، یہ سپریم کورٹ کا جج صرف چیف جسٹس کی فیصلہ کرے گا امرتا بندیال، کیسا ہوگا یہ؟ ہم خیال ججز بٹھا دیتے ہیں، ایسے بینچ بناتے ہیں، ویسے بینچ بناتے ہیں۔ امرتا بندیال صاحب تو بڑے تحمل والے تھے، پھر اب قاضی فیصل صاحب بنے ہیں تو ان کے لیے وہی عذاب بن گیا ہے کہ جی وہ یہ تو 3 ججز آ گئے ہیں، قاضی فیصل صاحب اب اکیلے ہوتے تو بڑا کچھ ہو جاتا۔ تو نیت یہ تھی کہ جی امرتا بندیال کو کمزور کرنا تھا اور کوئی بینچ ہماری مرضی کے بنے، یہ ہو وہ ہو، اب وہی معاملہ الٹا پڑ گیا ہے۔ تو ان کو یہی ان کی یہ جو ساری 2 سالہ کارکردگی ہے یہی ہے کہ جتنی چالیں تھیں وہ الٹی پڑتی چلی گئی، یہ حال ہوا ہے ان کا۔ اب ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ مخصوص نشستوں کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، جب تک نہیں آیا، اور جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا، 8 ججز نے جو باتیں کہی ہیں وہ کس بنیاد پر کہی ہیں تب تک نظر ثانی نہیں ہو سکتی، لیکن جب فیصلہ آئے گا، یہ بڑی اندر کی خبر آ رہی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ آپ کو نظر آئے گا، نہ وہ سکندر ہوں گے، نہ سلطان، نہ راجہ، وہ کچھ اور ہوں گے، اور بجے گا باجا۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو باجا بجے گا جی، اور سب کی تسلی ہوگی، تشفی ہوگی۔ اور بشارت راجہ صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر، وہ کہتے ہیں جی منجی، وہ تو کہتے ہیں منجی ٹھکے گی، تو اندازہ لگائیں کہ مطلب برا حال ہو جائے گا، بڑی سخت کس طرح کی بے عزتی ہونے والی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ جی امریکہ کیوں، وہاں اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حبیب اکرم صاحب تجزیہ دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ٹکراؤ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کوئی شہید ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں چلنے نہیں دیا گیا۔ ایمرجنسی پر چین، سعودیہ بھی نہیں مان رہے، کوئی ممالک نہیں مان رہے۔ فیصل واڈا کا بیان میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی یہ حکومت تو دونوں طرف کھیل رہی ہے، یہ نہ کریں،
پھر تحریک انصاف جو ہے اس میں بڑھیں گے جی یہ ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو ایک بھی لوٹا نہیں ہوا۔ یہ فیصل واڈا کا کہنا جی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، شہباز شریف کے بارے میں کہنا حیران کن ہے، ان کی بھی تسلی نہیں ہو رہی۔ اور اب یہ خواجہ آصف کا کہنا جی پیر میچور فیصلے لیے ہیں، تو اس پر بڑا اچھا تبصرہ دل سرفراز نے کیا کہ جی یہ عدم اعتماد کو بھی کہیں گے پری میچور تھا، پتہ نہیں کس چیز کو کہیں گے کہ پری میچور تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے نا جی نظام لپیٹا جائے گا، فلاں ہوگا، ٹیکنوکریٹ تیار بیٹھے ہیں، فچ نے بھی رپورٹ دے دی ہے۔ اب اس پر مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ فوری طور پر فل کورٹ ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو واضح کہنا چاہیے کہ کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا کسی نے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کوئی حلف نہ لے اس طرح کا، تو فوری طور پر یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ وہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلی گئی ہے کہ 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب آیا، لوگوں نے ووٹ دے دیا، جو کچھ ہوا اس وقت کاغذات نامزدگی کے حوالے سے، انتخابی نشان کے بارے میں، کمپین نہیں، یہ نہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیے جو 8 فروری کو کیا گیا اس کو چھپانے کے لیے پھر ججز کو دھمکایا گیا، پھر 8 ججز کا خط سامنے آ گیا کب سے ان کو دھمکایا جا رہا تھا، اس کو سنبھالنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، اس میں قاضی فیصل صاحب ایکسپوز ہو گئے کہ جو کمیشن بنانا چاہتے تھے، اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کرتے کرتے ڈٹ گئے اور سپریم کورٹ میں وہ تعداد زیادہ ہو گئی آزاد منش ججز کی۔ اب وہ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ جا رہا ہے، وہاں بھی جناب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ بھی لگ رہا ہے کہ نہیں مان رہی، وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ جس طرح کھڑی ہو گیا، ہائی کورٹ میں بھی وہ معاملات آ رہے ہیں۔ تو یہ اب گڑبڑ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اب یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کے بیانات دیں کہ جس سے لگے جی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا گیا، یہاں یہ ہو گیا، یہاں وہ ہو گیا، اور اس طرح کی باتیں اب کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک بات ہے خواجہ آصف کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ایسے ہی نہیں آئے سامنے، یہ سوچ سمجھ کر آئے ہیں اور یہ ساری باتیں باقاعدہ پریپیئر ہو کر کی ہیں، کچھ پیغامات وہ دینا چاہتے تھے۔ ملک میں آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے، آئینی بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، وہ ہماری حکومت نہیں سسٹم لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں، غیر یقینی صورتحال کی عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، یعنی رانا ثناء اللہ نے کہا جو حالات ہیں اس کے عوام بھی ذمہ دار ہیں، وہ ان پر ڈال رہے ہیں، اب یہ عدلیہ پر ڈال رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے، آئینی بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ عام انتخابات کا لدم قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست لگائی جائے گی۔ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق اعلان جلد بازی میں کیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا، کہا سسٹم ڈیریل ہونے سے متعلق خدشات کے سوال پر خواجہ آصف نے کہا حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، مزاحمت کریں گے، دفاع کریں گے۔ ملک میں آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے، آئینی بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، انتخابات کو کالعدم قرار دیے جانے کا خدشہ ہے، غلام گردشوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، وہ ہماری حکومت کی نہیں سسٹم لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں، سسٹم اور حکومت بچانے کے لیے ہر طرح کی مزاحمت کریں گے۔ غیر یقینی صورتحال کا سیاستدانوں کے ساتھ عدلیہ بھی ذمہ دار ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ حالات پریشان کن ہیں، غیر یقینی کی صورتحال ہے، ذمہ دار صرف سیاستدان نہیں عدلیہ بھی ہے، لیکن ان کے خیال میں ہفتے 10 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ بالکل جی واضح تو ہو گئی ہے، اب آپ کا کیس نہیں لگ رہا۔ فچ نے اپنی رپورٹ میں 18 ماہ میں حکومت کے خاتمے سے متعلق جو بات کی، اس میں وزن ہے، ٹیکنوکریٹ حکومت میں شامل ہونے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں، پاکستان کو لائف سپورٹ سسٹم میں رکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، کہیں نہیں جی کچھ نہیں ایسا ہونا چاہیے، کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہم نہیں مانیں گے، اور ہم سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، اس کو امپاور کریں کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام ہو تو ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ تو خود سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، یعنی فل کورٹ کو بھی نہیں آپ نے ماننا، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق اعلان جلد بازی میں کیا، اتحادیوں کی مشاورت ضروری ہے، اتفاق رائے سے ایکشن لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی نظریات اور ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ابھی بھی اس طرح امید ہے وہ بھی ساتھ آ جائیں گے، اور یہ تحریک انصاف پر 9 مئی کو ہی پابندی لگ جانی چاہیے تھی، تو لگا دیتے، اس وقت بھی آپ کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد نگران سیٹ اپ تھا تب لگوا لیتے، اور اب آپ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس سے اگر ملک میں استحکام آتا ہے تو جناب کر کے دیکھ لیں، مرضی ہے آپ کی۔ پہلے کون سا آپ نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہے جو کالعدم تنظیم کے خلاف نہیں کیا جاتا؟ نہ آپ نے ان کو نام دیا پارلیمنٹ میں آنے کے لیے، نہ جلسے جلوس وہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کرتے ہیں، ان کے جو رہنما ہیں عمران خان، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، تصویر نہیں چلائی جا سکتی، وہ باہر نکلے دفعہ 144 لگ جاتی ہے، لوگ ان کے جب چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، جس طرح کا چاہے مقدمہ کر دیتے ہیں، تو اور کیا آپ مزید کرنا چاہتے ہیں؟ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اقتدار چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی ملک کے لیے خطرہ بن گئی ہے، سفارتی سطح ہو یا کوئی اور، پی ٹی آئی کو امریکہ سے امداد مل رہی ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ تو کہتے تھے امریکہ کی مدد بڑی ضروری ہے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، پہلے ہی سعودی عرب اور چین کو گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اب امریکہ کے خلاف اس طرح سے بات کرنا، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے امریکہ جو بھی ہو، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، کہیں گے جی پوری پارلیمنٹ کے خلاف آپ جا رہے ہیں، تو پھر آئی ایم ایف میں مزید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو
کہتے ہیں جی یہ عمران خان خلاف ہو گیا، اقتدار نہیں ہے، ابھی تو آپ اقتدار سے نکلے نہیں، تو آپ سپریم کورٹ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ عوام کے خلاف ہو گئے ہیں، تو ابھی تو اقتدار میں ہیں آپ، جس طرح بھی آ گئے جعلی طریقے سے، تو آپ تو ابھی سے ہو گئے ہیں۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ اقتدار ڈول رہا ہے، جن بے ساکھیوں پر تھے وہ کام نہیں کر رہی، آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جج بھی جناب کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ہمارے آگے، ہم ان کو دھمکا دیں گے، دبا دیں گے، وہ کچھ نہیں ہو سکا، اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اس میں یہ جس طرح سے اب لگ رہا ہے کہ جوڈیشری وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور جو جج ڈٹ کر کھڑے ہیں، جو ایمرجنسی سے نہیں ڈر رہے، جو غیر اقدامات سے نہیں ڈر رہے، خوفزدہ نہیں ہو رہے، یہ ان کی وجہ سے اب دیکھیے کہ ایک اعتماد آ رہا ہے، لوگوں میں بھی آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، جو میڈیا کچھ حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہاں جوڈیشری جو ہے اس میں واقعی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس ماحول میں بھی لوگوں میں امید جاگ گئی ہے کہ ہاں عدلیہ سے انصاف مل سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔